بہت نزدیک آتے جا رہے ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا؟ اگر یہ پیشکش آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج میں اپنے نجد نوازاں، اپنے مصر و کناں، اپنے تاتار و ختن، اپنے وطن سے نہ جانے کب تک کے لیے ودا ہو رہا ہوں۔ میرے جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، شبنم و قمر میرے ساتھ مصروف ہیں، ہم ایک دوسرے سے بہت آہستہ بولتے ہیں، اگر آواز ذرا بلند کر دیں تو شدت غم سے آواز بھرا جائے گی۔ میں اماں کی قبر کے قریب سے گزر رہا ہوں، میری روایات مردہ ہوتی جا رہی ہیں، میری شخصیت کی تاریخ کا شیرازہ منتشر ہوتا جا رہا ہے۔ میرا پیارا ہندوستان، یہ احساسات تھے جناب جان ایلیا کے جب 1957 میں وہ ہندوستان چھوڑ رہے تھے۔ جان ایلیا کی پیدائش 14 دسمبر 1931 عیسوی کو امروہے میں ہوئی۔ وہ ایک شاعر، فلسفی، سوانح نگار اور بہترین مترجم بھی تھے۔ اپنے بہترین طرز تحریر کی وجہ سے وہ نہ صرف اردو میں بلکہ بر صغیر ہند و پاک کے مقبول ترین شاعروں میں سے ایک ہیں۔ وہ مشہور صحافی رئیس امروہوی کے بھائی سید محمد تقی کے بھائی، مشہور کالم نگار زاہدہ حنا کے سابق خاوند تھے۔ جان ایلیا کو عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور کچھ حد تک عبرانی زبان میں مہارت حاصل تھی۔ جان ایلیا کا خاندان بڑا مہذب اور علمی گھرانہ تھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا کو فن اور ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے۔ اس علمی ماحول میں جان کی طبیعت پروان چڑھی تھی۔ انہوں نے بہت بچپن میں اردو شاعری کی شروعات کر دی اور ان کا پہلا شعر بہت مشہور ہے: چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ جان نے امروہہ کے مشہور مدرسے سید المدارس میں تعلیم پائی تھی۔ یہ مدرسہ امروہہ میں اہل تشیع حضرات کا ایک معتبر مذہبی ادارہ ہے۔ چونکہ جان ایلیا خود شیعہ تھے، اس لیے وہ اپنی شاعری میں جاودہ شیعی حوالات کا خوب استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک سے انہیں خصوصی عقیدت ہے، انہیں اپنے سید ہونے پر بھی ناز ہے۔ اپنی جوانی میں جان کمیونسٹ خیالات رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تقسیم ہندوستان کے سخت خلاف تھے، لیکن بعد میں اسے ایک سمجھوتا سمجھ کر قبول کر لیا۔ ایلیا اپنے بڑے بھائی سید محمد تقی کے بلانے پر 1957 عیسوی میں پاکستان چلے گئے اور وہاں پہنچ کر بہت جلد ادبی حلقوں میں مقبول ہو گئے۔ ان کی شاعری مختلف النوع شاعری کی فہرست میں شمار کی جاتی ہے۔ جان ایلیا یوں تو لکھتے بہت زیادہ تھے، مگر انہیں اسے شائع کرنے کا کبھی شوق پیدا نہ ہوا۔ ان کی پہلی کتاب اس وقت شائع ہوئی جب جان ایلیا کی عمر 60 سال تھی۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ شاید کے عنوان سے شائع ہوا، جس میں نیاز مندانہ کے عنوان سے ایک پیش لفظ ہے، جس میں انہوں نے ان حالات اور ثقافت کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہے جس میں رہ کر انہیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔ ان کی شاعری کا دوسرا مجموعہ، جس کا نام ہے یعنی، ان کی وفات کے بعد 2003 میں شائع ہوا، اور تیسرا مجموعہ بعنوان گمان 2004 میں شائع ہوا۔ جان ایلیا مجموعی طور پر دینی معاشرے میں علی الاعلان نفی پسند۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہوی کو مذہبی انتہا پسندوں نے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد وہ عوامی محفلوں میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنے لگے۔ جان ایلیا تراجم، تدوین، اس طرح کی دوسری مصروفیات میں بھی مشغول رہے، لیکن ان کے تراجم اور نثری تحریریں آسانی سے دستیاب نہیں۔ فلسفہ، منطق، اسلامی تاریخ، اسلامی صوفی روایات،
اسلامی سائنس، مغربی ادب اور واقعہ کربلا پر جان کا علم کسی انسائکلوپیڈیا سے کم نہیں تھا۔ اس علم کا نچوڑ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی داخل کیا تاکہ خود کو اپنے ہمعصروں سے نمایاں کر سکے۔ جان ایلیا کی ازدواجی زندگی قابل رشک نہیں تھی۔ جان ایک ادبی رسالے انشا میں بطور مدیر وابستہ رہے، جہاں ان کی ملاقات اردو کی ایک اور نامور مصنفہ زاہدہ حنا سے ہوئی، جن سے انہوں نے شادی کر لی۔ زاہدہ حنا اپنے انداز کی ایک ترقی پسند دانشور ہیں۔ جان کے زاہدہ سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوئے۔ 1980 کے دہائی کے وسط میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد تنہائی کے باعث جان کی حالات ابتر ہو گئی، وہ پزمردہ ہو گئے۔ انہوں نے شراب نوشی شروع کی۔ جان ایلیا طویل علالت کے بعد 8 نومبر 2002 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنا ادبی سرمایہ شاید، یعنی، گمان، لیکن، گویا، راموز اور فرنود کی شکل میں چھوڑا ہے۔ خدمت ہے جان ایلیا کی بہت ہی مشہور غزل: عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان میں کیا، خود کو جانا جدا زمانے سے، آ گیا تھا میرے گمان میں کیا، شام ہی سے دکانیں دید ہے بند، نہیں نقصان تک دکان میں کیا، اے میرے صبح و شام دل کی شفق، تو نہاتی ہے اب بھی بان میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا، آ رہا ہے میرے گمان میں کیا، دل کے آتے ہیں جس کو دھیان بہت، خود بھی آتا ہے اپنے دھیان میں کیا، وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے، اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، ہے نسیم بہار گرد آلود، خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔